اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى۔ کل کے درس میں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 12 تک اس کا ترجمہ ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور تمہیں رہنمائی کی۔ والذی اخرج المرعى، جس نے گھاس پھوس کو پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو بنا دیا خشک اور سیاہ کوڑا۔ سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری اور باطنی چیزوں کو۔ سنیسرک للعسری ونیسرک للعسری فذکر ان نفعت الذکری، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے نیک کام، ہم آپ کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے۔ فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکری، اگر نصیحت ان کو نفع پہنچائے، اگر نصیحت ان کو نفع پہنچائے، نفع بخش ہو، آپ نصیحت کیجئے۔ سیذکر، ان قریب وہ ذکر یا نصیحت پکڑے گا، من یخشی، جو ڈرے گا۔ یعنی اس سے پہلے آیت میں جو فرمایا اللہ نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری اور باطنی چیز کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے نیکی کے کام، اقوال، افعال، وہی تمام چیزوں کو آسان کر دیں گے، اس لیے آپ نصیحت کیجئے۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت نفع بخش ہو۔ سیذکر من یخشی، ان قریب وہ نصیحت پکڑے گا، من یخشی، جو ڈرے گا، جو ڈرنے والا ہے وہ نصیحت پکڑے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدبخت اس سے دور رہے گا۔ جنبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجنب، یعنی بچنا، دور رہنا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ کون اس سے دور رہے گا؟ بدبخت۔ بدبخت اس سے گریز کرے گا، اس سے دور رہے گا، اس سے بچا رہے گا۔ کس سے؟ نصیحت پکڑنے سے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کہ بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بڑی آگ سے مراد جہنم کی آگ۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہ اس کے اندر نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ کیا مطلب اس کا ہوا ہے؟ یعنی جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، تو پھر اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ مرے گا بھی نہیں اور جیے گا بھی نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں تکلیف پہ تکلیف، تکلیف پہ تکلیف، اس کو جہنم میں تکلیف پہنچے گی اس طریقے سے کہ اس تکلیف سے اس کو مر جانا چاہیے، لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے وہاں موت نہیں ہے، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ ایسے تکلیف پہ تکلیف بڑھتی رہے گی۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ اس کے اندر مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، یعنی
مریں گے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہیں گے، اس کے بعد بیچ والی کیفیت کیا ہوگی، کتنی تکلیف دہ ہوگی، وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی وہ لوگ جو جہنم میں عارضی طور سے ڈال دیے گئے، کچھ دنوں کے لیے ڈال دیے گئے، کافر اور مشرک نہیں تھے، موحد تھے، کلمہ توحید کا زبان اور دل سے انہوں نے اقرار کیا تھا، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حساب لیا تو ان کی نیکیاں کم پڑ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہ زیادہ ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف بھی نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو یہ عارضی طور پہ جہنم میں رہ جائیں گے، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک طریقے سے موت دے دے گا، ایک طرح سے انہیں موت دے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کر کے کوئلہ بن جائیں گے، جہنم میں جل کر کے کوئلہ بن جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء وغیرہ کی سفارش سے کیا کرے گا، ان کو جہنم سے نکالے گا، جیسا کہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے امتیوں کو جو موحد ہیں اور جہنم میں جل رہے ہیں اللہ تو اس کو نکال دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سفارش سے دھیرے دھیرے کئی مرتبہ میں، یہاں تک کہ آخر میں جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا، توحید وغیرہ، ان کو بھی نکال لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جل کر کے کوئلہ بن جائیں گے۔ اور جہنم سے نکالنے کے بعد پھر ان کو ایک نہر میں ڈالا جائے گا، نہر میں، نہر حیات جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو اس پانی میں ڈالا جائے گا، اور جب پھر اس سے وہ نکلیں گے تو ایک دم ان کے سارے دکھ درد ختم، وہ زندہ ہو جائیں گے، جی اٹھیں گے، اور ان کی چمڑیاں وغیرہ جو جہنم میں جل کر کے ختم ہو گئی تھی سب بدن پہ چمڑی آ جائے گی، بہترین قسم کے انسان اللہ تعالیٰ بنائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عارضی طور سے کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گئے، لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گئے، جیسے کافر اور مشرک، دنیا میں اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا اپنے شرک اور کفر سے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس سے رہائی نہیں ہے، خالدن مخلدن فی النار، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، کبھی ان سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کی وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پالی، نجات پالی، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے، بدعت سے، معصیت اور گناہوں سے بچا لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو انسان کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تزکیہ کے معنی صفائی ستھرائی، پاکی، فلاح کے معنی کامیابی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر و اذکار کیا، فصلی، پس وہ نماز پڑھی۔ یعنی جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا ذکر و اذکار کیا، اللہ کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا جو انسان، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ تو جو یہ سب کام کیا وہ قد افلح، کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تؤثرون، ایثار کے معنی
قربان کرنا، ترجیح دینا، کسی کو کسی پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، قربان کرنا، یہ سب معنی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، بلکہ تم لوگ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہو، فوقیت دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ مطلب کہ دنیا کی زندگی جو فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اسی کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کو تم بھول بیٹھے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو کہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہو پہلے صحیفوں میں ہے۔ مصحف قرآن کو بھی کہتے ہیں، آسمانی کتاب کو مصحف کہتے ہیں، یعنی پہلے جو کتابیں اللہ نے انبیاء کرام پر نازل کی ان میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں۔ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کے بارے میں، کون کامیاب ہو گیا، کون ناکام ہو گیا، یہ تمام چیزیں پہلے بھی صحیفوں میں، پہلے کتابوں میں تھیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں تھی، پہلے کتابوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں، ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آسمان سے ان کو احکام نازل کیے، کتابیں نازل کی، ان تمام چیزوں میں بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو انبیاء کرام پہلے تھے جن کو آسمانی کتاب دی گئی، ان میں بھی اور ان میں بھی یہ تمام احکامات ان کتابوں میں بھی تھے اور اس میں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے میں بھی تھیں۔ اسی کے ساتھ سورہ اعلیٰ کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معانی یہ سب ختم ہوئے۔ باقی انشاءاللہ آگے جو صورت آئے گی اس کو کل پڑھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔